انسان کے اندر انفرادی سطح پر تشخص و پہچان کی تڑپ صدیوں سے رہی ہے۔ اجتماعی سطح پر جغرافیائی، مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی طور پر الگ سے اپنا تشخص ابھارنا بھی کچھ کم پرانا نہیں ہے۔ یہ تشخص و پہچان تعمیرات میں بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ تعمیرات میں کسی بھی شخصیت کے لیے، نظریے کے لیے، واقعے کے لیے اینٹوں، سیمنٹ یا دیگر تعمیراتی سامان سے ایسی جیومیٹری یا عمارت بنانا جو آنے والے وقتوں میں متعلقہ شخصیت یا نظریے کو زندہ رکھ سکے، نہایت مشکل، نازک اور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا متقاضی کام ہے۔ شہروں میں یادگاری کے حوالے سے عمارات کی دو اہم اقسام بنتی ہیں۔ پہلی وہ عمارتیں ہیں جو کسی پرانے عہد کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ عمارات دیکھنے والوں کے دلوں پر کوئی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تعمیر نہیں کی گئی ہوتی، بلکہ عہد گزشتہ کی عظمت کی نشانی کے طور پر محفوظ رکھی جاتی ہیں، جیسے بادشاہی مسجد لاہور، قلعہ لاہور، مسجد وزیر خان، قلعہ روہتاس، قطب مینار، لال قلعہ اور نور محل وغیرہ۔ ان عمارات کو ماضی کی شاندار زندگی کے گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی عمارات وہ ہیں جو کسی فرد یا واقعے کی یادگار کے طور پر تعمیر کی جاتی ہیں، جیسے 23 مارچ سن 1940 کی قرارداد کے لیے مینار پاکستان کی تعمیر، سن 1974 کی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے سمٹ مینار لاہور کی تعمیر، سن 1965 کی جنگ میں شہید ہونے والوں کے لیے اولڈ جی ٹی روڈ کے کنارے جنگی یادگاروں کی تعمیر، والٹر میں مہاجر کیمپ کی یاد کے طور پر باب پاکستان لاہور کا زیر تعمیر منصوبہ قابل ذکر ہے جو واقعات کی یاد میں بنائے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان تعمیرات کا مقصد پورا ہوتا ہے؟ دیکھنے والوں کا ان کے بارے میں کیا رویہ یا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا ان کو وہ احترام دیا جاتا ہے جو ان کی تعمیر کے پیچھے ہوتا ہے؟ لاہور میں 23 مارچ سن 1959 کو بلدیہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر ملک عبداللطیف خان نے کارپوریشن کے اجلاس میں قرارداد پاکستان کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کرنے کے لیے باقاعدہ قرارداد پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ اب 23 مارچ کو جس جگہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، یہ تاریخی جگہ ہے جہاں مغل بادشاہوں اور بعد میں برطانوی دور حکومت میں پریڈ گراؤنڈ تھا۔ اس جگہ پر فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے پریڈ ہوا کرتی تھی، جس کا نام بعد میں بدل کر لارڈ منٹو کے نام پر منٹو پارک رکھ دیا گیا۔ اس بڑے گراؤنڈ میں قیام پاکستان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی میلے ٹھیلے لگائے جاتے اور یہاں پر ثقافتی تقریبات منعقد کی جاتی تھی۔ اب یہاں پر مینار پاکستان تعمیر کرنے کا جو ابتدائی ڈیزائن پیش کیا گیا، اس میں 64 فٹ اونچے مینار کی تعمیر تھی، جسے بعد میں تبدیل کر کے 99 فٹ کر دیا گیا۔ 22 اراکین پر مشتمل کمیٹی نے، جس کا نام پاکستان میموریل کمیٹی تھا، اس یادگار کو تعمیر کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ 19 مارچ سن 1960 کو اس یادگار کا سنگ بنیاد گورنر مغربی پاکستان اختر حسین نے رکھا اور اس موقع پر 3 فٹ اونچا لکڑی کا ماڈل بھی رکھا گیا۔ اس ماڈل کا ڈیزائن یوں تھا: چاروں کونوں پر 4 محرابیں تھیں، اس کے درمیان میں ایک آڈیٹوریم تھا۔ اس کا تخمینہ 65 لاکھ روپے تھا، جس کے فنڈ جمع کرنے کے لیے مالیانہ اور آبیانہ کے ساتھ 1 یا 2 پیسے فی روپیہ ٹیکس اور سینما ٹکٹوں کے ساتھ 1 آنا فی ٹکٹ لگانے کا فیصلہ ہوا۔ تاہم یہ رقم جمع نہ ہو سکی اور پھر سن 1962 میں اس کی تعمیر ملتوی کر دی گئی۔ جب ملک امیر محمد خان گورنر بنے تو انہوں نے 65 لاکھ روپے کی لاگت والا ڈیزائن منسوخ کر دیا اور حکم جاری کیا کہ ایسی عمارت تعمیر کی جائے جس کی لاگت 14 لاکھ روپے سے زائد نہ ہو، اور اس کے لیے 7 لاکھ روپے کارپوریشن اور 7 لاکھ روپے حکومت پاکستان کی جانب سے مہیا کرنے کا اعلان کیا۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے فنڈز کی دستیابی مستقل مسئلہ رہا، حتیٰ کہ آرکیٹیکٹ مراد خان نے ڈیزائن کی فیس 25,200 روپے بھی تعمیراتی فنڈ میں جمع کرا دی۔ مراد خان کا تعلق داغستان روس سے ہے، یعنی روسی ماہر تعمیرات نے پاکستان کی یادگار کی تعمیر کا نقشہ بنایا۔ کیا پاکستان کے پاس کوئی ماہر تعمیرات ہی نہیں تھا؟ مینار پاکستان کی تعمیر شروع ہوئی تو پھول نما پتیوں کی اونچائی 30 فٹ تک پہنچی تو 14 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ مراد خان نے گورنر کو آگاہ کیا تو وہ ناراض ہو گئے۔ اب عطیات دینے والے تو تھے، مگر ان کا اصرار تھا کہ ان کے نام کی تختی بھی آویزہ کی جائے، مگر مراد خان نے اس کی مخالفت کی۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے مغربی پاکستان اسمبلی میں فنڈز کے ایشو پر سوال اٹھایا گیا۔ اس پر مباحثے کے بعد سینما کے ٹکٹوں پر 5 پیسے ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہوا۔ آخرکار پیسے جمع ہوئے اور مینار کی تعمیر 75 لاکھ روپے میں 31 اکتوبر سن 1968 کو مکمل ہوئی۔ پھر 23 مارچ سن 1969 کو مینار پاکستان عوام کے لیے بغیر افتتاح کے کھول دیا گیا۔ ناقدین تو یہاں تک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیا مینار پاکستان ہماری سیاسی، سماجی، ثقافتی اور تہذیبی شعائر کے نقشے کے عین مطابق تعمیر کیا گیا؟ وہ قوم جس کے صاحب ثروت لوگوں نے اس کے لیے عطیات دینے سے انکار کر دیا کہ ان کا نام یادگار پر تحریر کیے جانے کا مطالبہ پورا نہ ہو سکتا تھا، وہ یادگار جس کی تعمیر کے لیے سینما کے ٹکٹوں پر 5 پیسے کا ٹیکس لگانا پڑا، وہ یادگار جس کی تعمیر کے لیے گورنر نے مجوزہ تخمینہ جات 65 لاکھ سے کم کر کے 14 لاکھ کر دیے ہوں، اس یادگار کے آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن فیس لینے سے انکار کر دیا ہو کیونکہ وہ پاکستانی نہیں تھا۔ اس یادگار کے افتتاح کے لیے صدر پاکستان محمد ایوب خان سے لے کر کمشنر لاہور تک لوگ خواہش مند رہے ہوں، مگر تکمیل کے بعد بھی اس کی رسم افتتاح نہ ہو سکی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।